ہر مذہبی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے، ایک کنیکشن سا بن جائے اس کائنات کے خالق کے ساتھ، تاکہ اس جیون، اس زندگی کا اصل مقصد حاصل ہو جائے۔ معرفت جیسے ہی ملتی ہے تو زندگی گزارنے کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ معرفت حقیقت کے بعد ملتی ہے۔ جیسے ہی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے تو معرفت الہی انسان کو مل جاتا ہے، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو بھی رجوع کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سے، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی میں کبھی نہ کبھی اشارے دیتا رہتا ہے۔ کس چیز کے اشارے؟ کہ تمہارا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو رہا ہے۔ لیکن ہم زیادہ تر سوئے ہوئے لوگ ہیں، بے ہوش لوگ ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کی جو بھی پریورٹیز ہیں وہ ایسی فکس کی ہوئی ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے کہ ہمارا خیال اس طرف، ان اشاروں کی طرف خیال جاتا ہی نہیں۔ ہم کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، اور کامیابی اصل کچھ اور ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں وہ اشارے سمجھنے پڑیں گے، دیکھنے پڑیں گے، اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم ہوش میں زندگی گزاریں گے۔ ایک کہانی میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ کہانی یہ ہے کہ ایک گاؤں کے باہر سڑک کے کنارے ایک فقیر 30 سال سے بیٹھا وہ مانگ رہا تھا۔ وہاں سے آتے جاتے لوگ اس فقیر کو کچھ نہ کچھ دیتے تھے۔ 30 سالوں کے بعد اس کا گزارا اسی مانگنے سے ہوا، اور 30 سال کے بعد وہ گزر گیا۔ تو اسی جگہ پہ اس کا انتقال ہو گیا۔ آس پاس کے لوگ اکٹھے ہوئے اور ان سب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس فقیر کو، کیونکہ 30 سال سے ادھر ہی بیٹھا تھا، اس کو یہیں پہ دفناتے ہیں اور اس کا ایک نشان بھی بن جائے گا، کیونکہ وہ فقیر 30 سال سے بیٹھا تھا وہاں۔ تو لوگوں نے جیسے ہی اس کی قبر کھودنا شروع کی، جیسے ہی کھودی وہ تو کچھ جیسے گڈھا کھودتے گئے، نیچے گئے تو وہاں پہ ایک بہت بڑا خزانہ پڑا تھا، اور وہ خزانہ اس دور میں یہ سمجھو کہ خربوں کا تھا، اربوں خربوں کا۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر یہی فقیر اگر یہاں پہ ہی بیٹھ کے تھوڑا کوئی تعمیر کرواتا، کوئی چیز بنواتا، یا اپنے لیے کوئی چھپرا بنانے کے لیے کوئی گڈھا کھودتا، تو اس کو یہ مل جاتی اتنی بڑی رقم۔ ہم اپنے اندر یا اپنے آس پاس کی چیزوں کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں، ہم اشاروں کو دیکھتے ہی نہیں۔ ہماری زندگی بس اس طرح ہی گزر جاتی ہے کہ ہم جو اندر سے جو سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہی دنیا ہے، حالانکہ آپ کے آس پاس اللہ نے بہت ساری چیزیں آپ کے لیے رکھی ہیں۔ وہ 5 اشارے جو ملتے ہیں آپ کو، اشارے دیکھیں، ان پہ غور کریں، ہوش کریں۔ ان میں پہلا، آپ کے کام بننا شروع ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے، یونیورسل میسج بھی کہتے ہیں اس کو۔
کہ جو چیز آپ چاہ رہے ہو وہ خود بخود اس کے لیے ماحول سازگار ہو رہا ہے. بالکل ہر چیز آپ کے لیے ذرہ ذرہ کام کر رہی ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں. جو چیز آپ چاہ رہے ہو وہ چیز آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اور اس حاصلات کے لیے کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی فیور میں ہے. دوسرے نمبر پہ آپ خود میں برائیاں ڈھونڈنے لگو گے. دوسروں پہ جو ہم کیڑے نکالتے ہیں وہ ختم. اپنے اندر، جیسے کبیر نے کہا تھا، برا جو ڈھونڈنے میں نکلا برا نہ ملا کوئی. برا جو ڈھونڈنے نکلا برا نہ ملا کوئی، جو کھوجا اپنے اندر مجھ سے برا نہ کوئی. خود کی برائی دیکھو، وہ دیکھنے لگے گا. یہ اشارہ خود پہ آنکھ کھل جائے گی، خود کی اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو جائے گی. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی معمولی بات نہیں. چھوٹا سا جھوٹ جس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ ایک واحد جرم ہے جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور وہ جھوٹ بولنا. یہاں سے شروع ہو جائے گا. جیسے جھوٹ بولو گے اپنے آپ سے بولو گے کیا کر رہے ہو. جھوٹ نہیں بولنا تو اپنے آپ پہ آنکھ جب کھلے گی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم تولنے لگیں گے، سوچنے لگیں گے. بہت بڑا اشارہ ہے. اس کے بعد روحانیت بڑھے گی. اچھا، روحانیت کیسے بڑھے گی؟ یونیورس، یہ جو کائنات ہے، اس کے ذرے ذرے کو آپ ناموں سے نہیں جانو گے، نہ اس کا مشاہدہ ناموں سے کرو گے. آپ اس چیز کو ویسا ہی دیکھو گے جیسا یہ ہے. نام تو لوگوں نے رکھا ہے، نام تو آپ نے رکھا ہے، میں نے رکھا ہے. انسان جیسے پیدا ہوتا ہے اس کا نام والدین رکھتے ہیں. نام سے ہی اس کی ایک سوسائٹی میں پہچان بن جاتی ہے، لیکن اس کے کردار کا نام کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. تو اس پوری یونیورس میں جو کچھ چیزیں ہیں ان کو روحانیت اسی کو کہا جاتا ہے. باطنی آنکھ اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ ہر چیز میں اس کی جو وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کی وہ اس نے جو کچھ اس میں مظہر ڈالا ہے اس کا اپنا، وہ اس کو دیکھے گا، اس کا نام نہیں لے گا. اگر کوئی درخت ہے تو اس کو کامن ناؤن میں لے گا، پراپر میں نہیں لے گا. ہاں درخت ہے، کیسے ہے اس پہ سوچے گا، پنچھیوں پہ سوچے گا، جانوروں پہ سوچے گا، پھل فروٹ ان چیزوں پہ سوچے گا، پانی پہ، دریا میں، جنگل، صحرا، جو بھی اس کو نظر آئے گا، چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، ان سب کو سوچنا شروع کرے گا. نام سے نہیں سوچے گا، ان کی اصل جو اس کا وجود ہے اس کے اندر جانے کی کوشش کرے گا کہ یہ کس بنیاد پہ کیوں بنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے خلق کیا زمین میں جو کچھ بھی ہے. بہت بہت بڑی بات ہے، اور وہ اس کی باطنی آنکھ کھل جائے گی اور وہ انہی چیزوں کو دیکھنا شروع کرے گا جو اس کے لیے بنائی گئی ہیں. چوتھے نمبر پہ جو اشارہ ہے وہ ہے علم حاصل کرنے کی پیاس. جب مشاہدہ کرے گا تو علم حاصل کرنے کی پیاس بڑھے گی. اس میں علم حاصل کرنے کی پیاس جب بڑھے گی تو پانچواں جو کہتے ہیں کہ علم سوائے عمل کے کچھ بھی نہیں، پانچواں عمل آ جائے گا. عمل کا مطلب خلق خدا کی خدمت، اور وہ کرنے لگے گا. یہ اشارہ، یہ طاقتیں، یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے آئیں گی. اور یہ کوئی عام اشارے نہیں، یہی ہے کہ آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑ رہا ہے. یہ کنیکشن کوئی عام کنیکشن نہیں ہوتا. اس لیے
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. پھر دوسری جگہ هو الذی یصلی علیکم والملائکۃ لیخرجکم من الظلمات الی النور. یہ جو آیتیں میں پڑھ رہا ہوں ان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بہت گہری باتیں ہیں. آپ اپنے ارد گرد ان اشاروں کو دیکھو، ان جو بھی میں نے اشارے بتائیں اگر نہیں بھی مل رہے ہیں پھر بھی ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کا اپنے مالک کے ساتھ کنیکشن جڑ جائے گا.